الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الذین یزکون انفسہم، جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہ داخل ہوگا، اور یوں اپنی تعریف آپ کرتے تھے، اور وہ بھی جھوٹی۔ خود پسندی کی مذمت۔ اس آیت کریمہ میں خود پسندی کی مذمت کا بیان ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو، اور وہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے، اور اس پر ناز کرنے لگے۔ خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اپنے علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا، عزت، منصب اور دولت پر نازا ہونا، فنی مہارت پر کسی کی انگشت نمائی برداشت نہ کر سکنا، کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لانا بہت عام ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان روایات کو غور سے سنیں۔ نمبر 1، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی۔ نمبر 1، لالچ، جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، خواہش، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3، بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، یعنی خود پسندی۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ ترجمہ: دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بدنصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ طاغوت کا معنی، اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، یہ طغا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سرکشی۔
جو رب عز و جل سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ شیطان ہو یا انسان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔